عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے، ہو اس سے بڑھ کر جیت کیا کہ یزید تھا اور حسین ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان جس کو اہل بیت کہتے ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کے نور ہیں۔ اہل بیت محفوظ ہیں تو دین محفوظ ہے، اہل بیت محفوظ ہیں تو ایمان محفوظ ہے۔ اگر اہل بیت محفوظ نہیں تو پیچھے اسلام نہیں بچتا۔ اہل بیت کی عزت، ان کی آبرو، ان کا تقدس ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اہل بیت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، یہ دو بھائی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے نواسے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ان دو نواسوں سے بہت زیادہ پیار کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم مکہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، کہتے ہیں حضرت حسین نے کہا، نانا جی میں بھی آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ ان الفاظ پہ غور کرتے جائیں کہ کتنے پیار بھرے نانا اور نواسے کا کتنا پیار تھا۔ کہا نانا جی میں آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، آپ کا قد بڑا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے برابر ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو انگلی سے پکڑا، جس طرح باپ اپنے بچے کو پکڑتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، انگلی سے ایسے پکڑتے گئے، حضرت حسین کے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر آئے۔ اس کے بعد حضرت حسین کے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹے مبارک پر آئے، سینے پر آئے۔ آپ نے ایسے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے حضرت حسین کا سر اونچا ہو گیا۔ آقا نے فرمایا حسین کتنا اونچا ہوگا؟ اتنا اونچا ہو رہا ہے کہ مجھ سے بھی اونچا ہو گیا۔ جب اونچے ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو زمین پر لٹایا، لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونگنا شروع کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا آقا آپ بوسہ دے رہے ہیں، آپ پیار کر رہے ہیں، اپنے نواسے کے زبان کو چوس رہے ہیں، پیار سمجھ آ رہا ہے، مگر آپ یہ سونگ رہے ہیں، سونگنا سمجھ نہیں آ رہا۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ میں اپنے نواسے حسین کو چوم اس وجہ سے رہا ہوں کہ مجھے اپنے حسین سے بہت پیار ہے، اور سونگ اس وجہ سے رہا ہوں کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور یہ وہ حسین، آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ ایک پیار بھرا جملہ ہے کہ ہمارا اتنا آپس میں پیار اور محبت ہے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس شخص کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جو شریعت مطہرہ میں جو دین نے ہمیں لائن دی ہے اس لائن کے برابر چلیں گے وہ صراط مستقیم ہے۔ آگے بڑھ جائیں گے وہ بھی دین سے ہٹ جائیں گے، پیچھے ہٹ گئے وہ بھی دین سے ہٹ جائیں گے۔ بعین ہی جو میرے آقا نے ہمیں راستہ دیا اور صحابہ نے عملی جامہ کر کے پہنا کر آگے پیش کیا، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ حسین ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، حسین ہمارے دل کی دھڑکن ہے، حسین ہے تو ایمان ہے، حسین ہے تو اسلام ہے۔ حسین اگر حضرت حسین سے محبت نہیں ہے تو یاد رکھیے پھر دین ایمان کامل نہیں ہے۔ اور اس کو اس انداز سے محبت کریں جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے حضرت حسین سے پیار کیا، نہ تو اتنا حد سے بڑھ جائیں کہ حضرت حسین کو نبی سے بھی بڑھ کر اللہ کے برابر کھڑا کر دیں، اور نہ اتنا کم کریں کہ حضرت حسین کو نعوذ باللہ
ایک عام صحابی سے بھی گرا دیں، دونوں صورتوں میں اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ حضرت حسن و حسین بیٹھے ہیں، آقا نے فرمایا اے حسن اے حسین آپ بھائی آپس میں کشتی کرو۔ حسن اور حسین آپس میں کشتی کر رہے ہیں، حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں۔ حضرت حسن کو حضور فرما رہے ہیں حسن حسین کی ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ۔ ان کی بیٹی فاطمہ بھی ساتھ بیٹھی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ابو جی آپ چھوٹے کا خیال نہیں کرتے، آپ بڑے کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ حسین کی ٹانگ سے پکڑ کے کھینچو، آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ چھوٹے کا خیال کریں، اس کو داؤ سمجھائیں کہ کیسے بڑے بھائی کو گرانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی لفظ کہا، فرمایا فاطمہ حسن کو میں سمجھا رہا ہوں، حسین کو جبرائیل امین سمجھا رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید اپنے تخت پہ بیٹھا تو رجب کا مہینہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ وفات سے قبل حضرت امیر معاویہ نے وصیت لکھی، انہوں نے کہا کہ میرے جانے کے بعد اجماع صحابہ کرنا، صحابہ کرام اکٹھے بیٹھے، مجلس شورا بیٹھے، اور وہ جس کو اپنا امیر المومنین منتخب کریں، میرے جانے کے بعد وہی امیر المومنین ہے۔ یزید جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ زبردستی یہ تخت پر آ کر بیٹھ گیا، زبردستی امیر المومنین بننے کی اس نے کوشش کی۔ امیر معاویہ کی ایک بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ جہاں حضرت امیر المومنین نے کہا ہو، حضرت امیر معاویہ نے کہا ہو کہ میرے جانے کے بعد تم نے میرے بیٹے یزید کو تم نے تخت پہ بٹھانا ہے۔ آج اگر کوئی امیر معاویہ پہ اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو یاد رکھیے امیر معاویہ کو برا بھلا نہ کہو۔ بعض اوقات ایسی زمین جو سر سبز اور شاداب ہو، وہاں سے فرمایا ایسی جڑی بوٹیاں جو گندی اور ناقص ہوں وہ بھی نکل آتی ہیں۔ آپ دنیا کی مثال لے لیجئے، اچھی زمین ہو، کھیتی باڑی اچھی ہو، بہترین ہو، اس میں کچھ ایسی جڑی بوٹیاں بھی نکل آتی ہیں جو بالکل ناقص اور رتی ہوتی ہیں۔ امیر معاویہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا معاویہ وہ ہے کہ جس سے میں محمد بھی پیار کرتا ہوں اور میرا رب بھی معاویہ سے پیار کرتا ہے۔ ایسی کئی ایسی روایات ہیں۔ المختصر میں اپنے عنوان کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ یزید زبردستی رجب کے مہینے میں جب باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، زبردستی تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر اس سے پوچھا، یہ وہ صحابی ہیں، اس کو کہا کہ تم حالات کا جائزہ لو کہ کون ہے جو میری بیعت کا انکار کرتا ہے۔ یزید کو پتا تھا کہ میں نے زبردستی تخت پہ بیٹھا ہوں، یہ کرسی کا نشہ بھی عجیب ہے، رشتے بھول جاتے ہیں، دین بھول جاتا ہے، کرسی کے نشے میں آ کر انسان کیا سے کیا کر جاتا ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر کچھ صحابہ کو کہا کہ حالات کا جائزہ لیں کہ کون ہے جو میری بیعت کا انکار کرتا ہے۔ بھئی اگر تو حقدار ہے اس کرسی کا تو تجھے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تجھے لوگوں سے ریفرنڈم کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر انہوں نے جب حالات کا جائزہ لیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن زبیر میرے بھائی، میں یزید کی خلافت کو نہیں مانتا، یہ اس کا اہل نہیں ہے، یہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا اے میرے بھائی، اس نے مجھے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ یزید بڑا ظالم اور جابر ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، یہ کرسی کے نشے میں اتنا گر چکا ہے، یہ کوئی بھی کام کر جائے گا، گزر جائے گا، یہ اس سے باز نہیں آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے رفقا کو ساتھ لیا، اہل خانہ کو ساتھ لیا،
اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہاں آئے، آنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پہنچنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین سے بہت پیار اور محبت کی، اور مکہ کی سرزمین پر جو حرم ہے، حرم میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، نہ قتل و غارت کرنے کی اجازت ہے، نہ لڑائی کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں آگے ان کا مقصد یہ تھا کہ میں لڑائی میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یزید کی خلافت کو نہیں مانتا۔ اب جب یہاں آ چکے، آنے کے بعد پیچھے جو کوفہ میں رہنے والے لوگ تھے، کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر، وہ ایک صحابی رسول تھا۔ کوفے کے لوگوں نے وہاں سے خط لکھنا شروع کیا کہ حکومت کے حقدار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یزید زبردستی بیٹھ گیا ہے۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھے، کئی خطوط آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنے خطوط آئے کہ ان کو اگر کسی کپڑے میں باندھا جاتا وہ کپڑے سے باہر نکل جاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک قاصد حضرت مسلم بن عقیل ان کو روانہ کیا کہ آپ جائیں اور حالات کا جائزہ لیں کہ حالات کیا کہتے ہیں، وہاں کے لوگ ان کا کیا ذہن ہے۔ یہ جو کوفے کے لوگ، یہ جو مجھے بلا رہے ہیں، آیا واقعتاً ان میں دین کا جذبہ ہے؟ واقعتاً یہ لوگ مخلص ہیں یا ظاہراً یہ لوگ میسج دے رہے ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور کوفے میں آئے۔ اہل کوفہ نے بہت اچھا استقبال کیا، ان کو مہمان نوازی دی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ کوفے کے لوگ اچھی مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں اور حضرت حسین کو بہت یاد کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی منافقانہ چال، شاطر چال ان کے ذہن میں نہ آئی کہ یہ ان کی تصویر کا ایک رخ ہے کہ جو حضرت حسین سے پیار بھرے خط لکھ رہے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے خط بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اے امام حسین، آپ تشریف لے آئے، یہ اہل کوفہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کی یاد میں یہ بڑے بےتاب ہیں، آپ یہاں آ جائیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صحابہ کرام کو بٹھایا اور ان کو وہ خط سنایا، تو صحابہ کرام نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ، اہل بیت کو ساتھ لیا، اور یاد رکھیے آج اہل بیت میں صرف حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی اولاد ہے۔ ان کے جو 72 یہ جو تن تھے، یہ کون تھے؟ ہمارے ہاں تو مشہور یہ کیا جاتا ہے حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ، علی اکبر، علی اصغر اور دیگر مشہور یہ بیان کرتے ہیں، باقی ان کے اہل خانہ کو چھپا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی جب بیعت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جانے لگے، اہل خانہ کو ساتھ لیا۔ ان میں ایک ان کے بھائی حضرت ابو بکر بن علی بھی ہیں، ان کے ایک بھائی عمر بن علی بھی ہیں، ان کے ایک بھائی عثمان بن علی بھی ہیں۔ یہ حضرت حسین کے بھائیوں کا نام ہے۔ یہ ان کی دوسری والدہ جو حضرت علی کی دوسری بیوی تھی، ان میں سے یہ اولاد ہے۔ اب آپ ذہن میں یہ رکھیں، آپ تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں، اللہ نے عقل دی، فراست دی، بھلا کوئی آدمی کبھی کسی دشمن کا نام بھی اپنی اولاد پہ رکھتا ہے؟ آپ کا کوئی دشمن ہو، آپ کی اس سے لڑائی ہو، آپ اس کو برا سمجھتے ہو، کیا اپنی اولاد کا نام اس پہ رکھیں گے؟ اب ہمارا اسلامی لحاظ سے ہمارا دشمن ابو جہل، وہ میرے پیغمبر کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہے۔ ابو لہب میرے نبی کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے۔ عتبہ میرے نبی کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے۔ شیبہ میرے نبی کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں میں کوئی بندہ ایسا بتا دے، کوئی مسلمان، کسی مسلمان، چاہے گیا گزرا بھی مسلمان کیوں نہ ہو، کبھی کسی مسلمان نے ابو جہل کا نام رکھا ہے؟
کسی مسلمان نے ابو لہب کا نام رکھا ہے؟ کسی مسلمان نے عتبہ کا نام رکھا ہے؟ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ وہ میرے پیغمبر کے دشمن ہیں تو ہمارے دشمن ہیں۔ آج اگر ابو لہب کا نام ہم نہیں رکھتے، ابو جہل کا نام نہیں رکھتے، عتبہ کا نام نہیں رکھتے، شیبہ کا نام نہیں رکھتے، تو مجھے صرف یہ بتا دیا جائے، آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ان کا حق بنتی تھی، حضرت ابو بکر نے زبردستی خلافت سنبھال لی، تو ان کی گفتگو کے مطابق حضرت علی کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر حضرت علی کو بھی پتا ہوگا کہ میرے ساتھ ابو بکر نے زیادتی کی ہے، عمر نے زیادتی کی ہے، عثمان نے زیادتی کی ہے، اس کے باوجود حضرت علی نے اپنی اولاد کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان کیوں رکھا؟ سوال بنتا ہے کہ جب انہوں نے اہل خانہ اور اہل بیت سے زیادتی کی ہے تو حضرت علی نے پھر اپنی اولاد کا نام صحابہ کے نام پہ کیوں رکھا؟ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، صحابہ کرام، اہل بیت، حضرت امام حسین، یہ سب صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر تھے، محبت کرنے والے تھے، ان کا آپس میں پیار تھا، محبت تھی، تو انہوں نے اپنی اولاد کا نام ان کے نام کے برابر رکھا۔ جب وہاں سے چلے، حضرت حسین کی اولاد میں علی اکبر بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، اور علی اوسط بھی ہیں۔ علی اوسط کے نام کو آج نہیں بتایا جاتا، علی اوسط اس کے نام کو آج مخفی رکھا جاتا ہے۔ علی اوسط یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں، یہ بھی جنگ میں شریک تھے۔ علی اوسط کے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی اولاد میں سکینہ بھی ہے اور فاطمہ بھی ہیں۔ اور یاد رکھیے، حضرت امام حسین کا یہ پورا کنبہ جو 72 افراد پہ مشتمل تھا، یہ وہاں سے چلا، اور چل کر جب وہاں سے روانہ ہوا مکہ سے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے چلے، جب اس طرف روانہ ہوئے، ادھر سے یزید نے یہ چال چلی، جو کوفے کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، یزید نے نعمان بن بشیر کو فوراً اس کا ٹرانسفر کیا، اس کی جگہ ابن زیاد کو بھیجا، جو بہت بڑا ظالم اور جابر انسان تھا۔ نعمان بن بشیر صحابی رسول تھا، جہاں حضرت امام حسین جا رہے تھے اس علاقے کا گورنر ایک صحابی رسول ہے۔ یزید کو پتا تھا کہ صحابی رسول کبھی امام حسین پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، وہ پیغمبر کا شاگرد ہے، اور پیغمبر کا شاگرد اہل بیت سے کبھی زیادتی نہیں کرتا۔ اور اہل بیت میں یاد رکھیے، اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کا معنی ہے بیت والے، بیت کہتے ہیں گھر کو، کہتے ہیں یہ میرا بیت ہے، یہ میرا گھر ہے۔ اہل بیت گھر والے، تو گھر کے اولاد، گھر کے جو افراد ہیں، گھر کے افراد میں کون کون سے لوگ اہل بیت میں آتے ہیں؟ اہل بیت میں اولاد بھی آتی ہے، اہل بیت میں بیٹیاں بھی آتے ہیں، بیٹے بھی آتے ہیں، بیویاں بھی اولاد اہل بیت میں آتی ہیں۔ آج اہل بیت میں 5 نام کہے جاتے ہیں: حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 نام آج بتائے جاتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا، مشہور ہے، اور جی 5 تن پاک کے صدقے، اکثر کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا دیکھی، لوگوں کے دیکھنے کے برابر ہمارے سنی بھولے بھالے سنی، بیچارے سنی بھولے بھالے، یہ نہیں کہتا کہ ان کا عقیدہ ایسا ہے، ان بیچاروں کو علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اسلامک اسٹڈی نہیں کی ان لوگوں نے۔ آج یہ بھی کہتے ہیں واقعی جی اہل بیت، بھئی اہل بیت میں اولاد بھی ہے، بیٹیاں بیٹے بھی ہیں، اہل بیت میں بیویاں بھی ہیں۔ آپ اہل بیت کا جو آپ نے کنبہ بنایا، اس میں اولاد میں صرف حضرت بیٹی کو شمار، حضرت فاطمہ کو آپ نے ڈالا ہے۔ حضرت فاطمہ تو ہیں، ان کی 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور کہاں جائیں گی؟ ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ کہاں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں، 11 بیویاں ہیں، 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں ہیں، ان میں حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت خدیجہ بھی ہیں، میمونہ بھی ہیں، سودا بھی ہیں، ساری ازواج ہیں۔ پھر آج ہم نے 5 کو اہل بیت میں کیوں شمار کیا؟ ایک تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت میں میرے نبی کا سارا کنبہ اور قبیلہ ہے۔ جس طرح حضرت امام حسین ہمارے لیے عظیم ہے، جس طرح امام حسن ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے، اسی طرح حضور کی گھر والیاں، جس کو قرآن نے کہا امہات المومنین، اور مومن لوگوں یہ تمہاری مائیں ہیں۔ آج اگر ہم اپنی ماں کا اکرام اور عزت کرتے ہیں، اس سے 1000 درجے زیادہ اپنے نبی کی گھر والی، اپنی ماں، اس کی عزت کرنی پڑے گی۔ یہ پورے کے پورے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اکثر یہ کہنا کہ 5 تن پاک کے صدقے، خدا کے لیے یہ نہ کہا کرو۔ 5 تن پاک سے کیا مراد ہے؟ 5 تن پاک سے مراد یہ ہے کہ میرے الحمدللہ میرے 9 بچے ہیں،
6 بیٹے ہیں 3 بیٹی ہیں. اب میں اگر کسی ایک ادھر حسن معاویہ ہے اس کو میں کہوں کہ یہ تن پاک ہے, اپنے سب بچے بیٹھے ہیں, میں کہوں کہ یہ میرا جو بیٹا ہے یہ پاک ہے, اس سے کیا مراد ہوگا؟ آپ کسی جہل کو بھی بٹھا دیں گے, وہ کہے گا کہ یار یہاں اس بات میں ڈاؤٹ ہے, کوئی بات میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا یہ بیٹا پاک ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ باقی بیٹوں میں کوئی مسئلہ ہے. یار بندہ سمجھتا ہے. اور جب یہ کہا جائے کہ 5 تن پاک, اس کا مقصد ہے حضرت حسن و حسین, حضرت فاطمہ, حضرت علی اور میرے نبی, یہ تو ہیں پاک, اور باقی وہاں مسئلہ شک میں پڑ جاتا ہے. اس وجہ سے ہر سنی نوجوان اپنے ذہن میں بٹھائے کہ 5 تن پاک نہیں, سب تن پاک. میرے نبی کے جو خاندان ہے سب تن پاک ہیں, سارے پاک ہیں, سارے شفاف ہیں. نبی کے بستر پر جو رب ایک گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, وہ خدا بھلا ایک ایسی بد چلن عورت کو نبی کے بستر پر کیسے لا سکتا ہے؟ یہ دشمن نے چال چلی. ان کو تکلیف ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے, جس بنیاد پر انہوں نے یہ نعرہ ایجاد کیا کہ 5 تن پاک کے صدقے, وہ اس لفظ سے نبی کی گھر والیوں کو علیحدہ کر دیا. خدا کے لیے بھولا بھالا سنی نوجوان اپنا ذہن بنا, یہ 5 تن پاک نہیں, سب تن پاک. میرے نبی کے سارے اہل خانہ جتنے بھی ہیں یہ سارے پاک ہیں. حتیٰ کہ نبی کی صحبت میں جو بیٹھے ہیں, تھوڑا لمحہ بھی بیٹھے, ہمارا یقین ہے, ہم سنیوں کا عقیدہ ہے, جس آدمی نے ایمان کی حالت میں, ایمان کی موجودگی میں, دل میں ایمان رکھتے ہوئے جس نے ایک لمحہ بھی, ایک نظر بھی بیداری کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے, دنیا کے 1000 ولی اکٹھے کر لے, دنیا کے 1000 عالم اکٹھے کر لے, شیخ الحدیث لیا, مفتی لیا, تابعین لیا, تبع تابعین لیا, کتب لیا, ابدال لیا, سارے اکٹھے کر لے, تو اس صحابی کی ایک نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس صحابی نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے. اس وجہ سے صحابہ کی عظمت کو دلوں میں بٹھاؤ. لوگوں نے, دشمن نے چال چلی, ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں خرافات پیدا کر دیں جو خلاف شرع ہیں. المختصر میں اپنے عنوان کی طرف جانا چاہتا ہوں. جب وہاں سے چلے, جب وہاں پہنچے, یزید نے گورنر تبدیل کیا. گورنر ابن زیاد آ گیا, ظالم گورنر. ابن زیاد وہ انسان ہے جب کوفہ میں آیا منہ پہ اوپر کپڑا پہن کر آیا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں. جو ہی وہاں پہنچا کپڑا ہٹایا تو کوفے کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون آ گیا. اس نے فوراً پہلا کام حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا. اس کے اہل خانہ بھی ساتھ گئے تھے, ان کو بھی شہید کر دیا. اس کے بعد اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا ولید کو. ولید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مخلص انسان تھا. اس نے اس کو بھیجا کہ جاؤ امام حسین کو کہو کہ کوفہ میں نہ آئے, اگر کوفہ میں آ گئے تو یہاں کام خراب ہو جائے گا. ولید آیا, اس نے آ کے حضرت امام حسین کو راستے میں تھے کہا, امام حسین آپ نہ جائیں, میں نے ابن زیاد کی آنکھوں میں نے خون دیکھا ہے, اس کے دل و دماغ میں خون اتر چکا ہے, آپ آگے نہ جائیں. اور اس نے یہ بھی اطلاع کی آپ کے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا. جب یہ بات کی تو اہل خانہ نے کہا کہ مسلم بن عقیل اگر شہید ہو گئے تو ہم یہاں نہیں رہیں گے, ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے. تو حضرت حسین, اہل خانہ وہ وہاں سے چلے, کچھ لوگ واپس چلے گئے, اور یہ 72 لوگ اہل خانہ یہ امام حسین کے ساتھ چلے, کوفہ کی طرف آ گئے. المختصر اشارتاً میں آگے بات پوری ہوگی. کوفہ کی جگہ پہ آئے, ابن زیاد نے پھر بندہ بھیجا. اس نے کہا امام حسین کو کہو اب بھی موقع ہے یزید کے خلاف کوفہ کے لوگوں سے بیعت نہ لیں. جب حضرت امام حسین نے دیکھا, امام حسین نے اس قاصد کو کہا کہ بھئی بات یہ ہے, آپ ابن زیاد کو جا کر کہو کہ ٹھیک ہے, یا تو مجھے آپ کوفہ میں جانے دو, جو میرے لوگ میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, یا مجھے وہاں جانے دیں, یا مجھے اس ملک سے, اس علاقے سے میں بار دور دراز جانا چاہتا ہوں, اور تیسری بات یا مجھے یزید سے میری ملاقات کروائیں. یہ 3 انہوں نے حضرت امام حسین نے شرطیں رکھی. اب یہاں آپ بتائیں کہ امام حسین خود جنگ خریدنا چاہتے تھے. آج خارجی لوگ جو امام حسین سے بغض رکھتے ہیں, وہ امام حسین کے بارے میں یہاں آ کے گڑبڑ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں امام حسین خود جان بوجھ کے جنگ میں گئے. میں کہتا ہوں ظالمو, کافرو, تمہیں کیا پتا, اگر امام حسین خود جاتے تو 3 شرطیں کیوں رکھتے؟ امام حسین تو چاہتے تھے کہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے, لیکن ان ظالموں نے ان کی کسی شرط کو نہیں مانا. امام حسین نے کہا کہ مجھے یزید سے ملاقات کرو, میں یزید سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں یزید کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میں وہی حسین ہوں جس کے منہ کے ساتھ منہ میرے پیغمبر نے لگایا ہے. میں وہی حسین ہوں جس کا جھوٹا میرے نبی پیا کرتے تھے. میں وہی حسین ہوں
جس کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ انہوں نے کہا میں یزید کو بات سمجھاؤں گا، لیکن ابن زیاد نے نہیں جانے دیا۔ پھر اس کے بعد اسی اسنا میں ابن زیاد پھر بھی اس کا لہجہ تھوڑا سا نرم پڑا، لیکن وہاں شمر بیٹھا ہوا تھا۔ شمر نے کہا ابن زیاد اگر آپ امام حسین کو اگر جانے دیں گے تو امام حسین جہاں جائیں گے وہیں ان کے چاہنے والے موجود ہیں، امام حسین کے چاہنے والے موجود ہیں، پھر وہاں خانہ جنگی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے وہاں بھیجیں، میں حالات کا جائزہ لیتا ہوں۔ اصل جو اس واقعے میں جو اصل کردار جس کا تھا وہ شمر نے آ کے لڑائی اس نے شروع کی۔ ابن زیاد بھی شریک ہے، یزید بھی شریک ہے، لیکن بنیادی جس نے بنیاد باندھی قتل و غارت کی، شہادت کی، اس شمر نے باندھی۔ وہاں آیا، اس نے آ کے وہاں آ کر لڑائی شروع کی۔ المختصر شمر نے لڑائی شروع کی۔ لڑائی کے بعد اس نے کہا اے امام حسین ہم آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ ہم ان کی آنکھوں میں خون سوار ہو چکا ہے، یہ ہماری شہادت کے پیاسے ہیں، یہ بھوکے ہیں، اہل خانہ سب شریک ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، اس شمر نے اپنی فوج بھیجی۔ فوج کے ساتھ ان نے کافی ان کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اے شمر مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس ظالم نے نماز کے دوران سجدے کی حالت میں تھے امام حسین۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اس واقعے پہ غور کریں، امام حسین کی شہادت ہوئی کیسے ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے علی اکبر کو انہوں نے شہید کیا۔ جب شہید کرنے کے بعد حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ میرا بھتیجا شہید ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت امام حسین کے بیٹے علی اصغر کو حضرت امام حسین نے ہاتھوں میں اٹھایا، کہا ظالم شمر تجھے دشمنی میرے ساتھ ہے، تجھے دشمنی میرے خاندان کے ساتھ ہے، میرے علی اصغر کو تو پانی دے دو، اس کو تو پانی دے دو، یہ پیاسا ہے کافی دن سے۔ اس ظالم نے تیر چلایا، حضرت علی اصغر کے منہ میں تیر لگا۔ خود بتائیے کہ چند مہینے کا بچہ ہو، اس کے منہ میں تیر لگا ہو، اور یہ ظالم جابر حکمران جن کے کان میں جوں نہیں لیں گی، یہ وہ ظالم جابر ابن زیاد، شمر، یزید کا ٹولہ، انہوں نے اس بچے کو شہید کیا۔ اس بچے کو امام حسین نے وہاں سے اٹھایا۔ انہوں نے دیکھا کہ ظالم نے میرے چھوٹے بچے کو بھی شہید کر دیا۔ انہوں نے ان کو اٹھایا، اپنے خیمے میں لے کر گئے۔ حضرت امام حسین کے اہل خانہ ان کے رونے کی آواز آئی۔ امام حسین نے کہا اے میرے اہل خانہ رونا نہیں ہے، آج تمہیں ظاہراً یہ نظر آ رہے ہیں شہید ہو گئے، اصل میں یہ دنیا سے گئے نہیں ہیں، رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کے فضل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو گئے۔ آج پھر مجھے کہنے کا حق ہے، جو حسینی ہے وہ روتا نہیں، جو حسینی ہے وہ ماتم نہیں کرتا، حسینی پیٹتا نہیں ہے، حسینی سینہ کو بھی نہیں کرتا، حسینی واویلا نہیں کرتا، حسینی منافقت نہیں کرتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی جگہ بھی دین کی جزو کو نہیں چھوڑا، انہوں نے دین کی پاسداری کی ہے، دین کے مطابق عمل کیا ہے۔ امام حسین نے، آج اگر ہم امام حسین سے پیار کرتے ہیں ہم دین کے جزو کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اور اس کے بعد امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اور شہادت کی انتہا ان کی گردن کو، سر کو کاٹ کے علیحدہ ان کے سر مبارک کو ایک برتن میں رکھ کر یزید کی دربار میں لے کر گئے۔ کہتے ہیں جب وہاں لے کر گئے یزید کی دربار میں جا کر اس شمر ابن زیاد کی نسل نے جب وہ سر مبارک لے کر گئے، یزید کے سامنے سر مبارک رکھا، اس یزید نے کہا، ایک روایت میں آتا ہے اس نے اپنے زیاد کو کہا اے زیاد تیری ماں مر کیوں نہیں گئی جب اس نے تجھے جنا تھا؟ تجھے اس لیے میں نے بھیجا تھا یزید کے حضرت امام حسین کا سر کاٹ کے لیا۔ اس نے یہ ایک جملہ کہا، لیکن ہم کہتے ہیں اس ایک جملے سے یزید بری نہیں ہوگا، اس ایک جملے سے یزید آزاد نہیں ہو سکتا۔ بھی حکومت تیری ہے، سلطنت تیری ہے، بادشاہ تیری ہے، کرسی تیری ہے، یزید کی کرسی کے باوجود امام حسین کا بدلہ نہیں لیا گیا تو کیوں نہیں لیا گیا؟ یزید اس میں مجرم ہے، ماسٹر مائنڈ یزید ہے۔ کہتے ہیں جب اسی اسنا میں حضرت حسین کی دو بیٹیاں، کہتے ہیں سکینہ ایک دوسری جگہ فاطمہ، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ابا کے سر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ان کی بیٹیاں چھوٹی تھیں، قد چھوٹا تھا، انہوں نے ایڑیاں اٹھا کر ایسے ایڑیاں اٹھا کر، لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس طرح ایڑیاں اٹھا کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، جو ہی سر کو دیکھا اکیلا سر پڑا ہے۔ مسلمانوں ظلم کی انتہا ہوئی، اکیلا حضرت امام حسین کا سر مبارک پڑا تھا۔ ان بیٹیوں کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا ہے میرے باپ کو ان ظالموں کے ذہن میں نہیں آیا یہ وہ سر مبارک ہے جو میرے آقا کے سر کے ساتھ ملا کرتا تھا، یہ وہ سر مبارک ہے۔ ان کی چیخ نکل گئی۔
کہتے ہیں جب ان کی بیٹیوں کی چیخ نکلی، کہتے ہیں اسی اسنا میں یزید کی گھر والی اس نے چیخ سنی، دوڑ کے آئی. روایت میں آتا ہے یزید کی گھر والی کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں تھا، دوڑ کر آئی. اس نے دیکھا امام حسین کا سر مبارک علیحدہ پڑا ہے. اس نے کہا یزید یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں؟ یزید نے کہا میں نے تو نہیں کہا، یہ اپنے زیاد اور شمر نے یہ کام کیا ہے. اس کی گھر والی نے کہا اگر تو اس بات میں سچا ہے تو اس کے قاتلوں کو سزا دے. یہ یزید کی گھر والی نے کہا، لیکن یزید میں اپنے دور خلافت میں کوئی سزا نہیں دی. تو معلوم یہ ہوا یزید اسی کے اندر خود شامل حال تھا، امام حسین کو شہید کرنے والا اسی کے اشارے پہ کیا گیا، اسی کے امام پر کیا گیا. تو اس وجہ سے آج جو لوگ کہتے ہیں نہیں یزید کی غلطی نہیں ہے، یزید ہی کی غلطی ہے، اگر اس کی غلطی نہیں تو اس نے ان کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے وہ جو اصل واقعہ، جو اصل جو کتاب کی جو اندر واقعہ ذکر ہے اسلام میں، وہ یہ واقعہ ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج اس سے ہٹ کے بیان کی جاتی ہیں، وہ خلاف شرع ہیں.